بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا وأعلانا ومولانا وآقانا وملجانا ومأوانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خود پاک محبت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين کاروان صبر کے سالار زین العابدین کاروان صبر کے سالار زین العابدین کاروان صبر کے سالار زین العابدین دین حق کے مرکز انوار زین العابدین دین حق کے مرکز انوار زین العابدین منزل اہل رضا گئے آپ کا نقش قدم مرکز منزل اہل رضا گئے آپ کا نقش قدم فکر کا بے مثل ہے یار زین العابدین کاروان صبر کے سالار زین العابدین بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست بن لڑے آپ لڑے بھی لیکن یزیدیوں کو شکست دے دی شاید نے کیا آپ کو نے کہا کہ بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست آپ گئے وہ صبر کی تلوار زین العابدین
آپ ہیں وہ صبر کی تلوار زین العابدین آپ کی نسبت سے ہے روشن روحانی نسبتیں آپ کی نسبت سے ہے روشن روحانی نسبتیں اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین بے نوا صابر پہ وہ بے نوا صابر پہ چشم عنایت کیجئے بزم جان کے مالک و مختار زین العابدین کاروان صبر کے سالار زین العابدین بعد الصلاۃ میں نہتی واجب احترام صاحب عزت شان اللہ جل شانہ کی بارگاہ لم یزل میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب الحبیب حضور جان کائنات خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے اور شہزادہ امام مقام حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی برگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو مبارک کی ساعتوں کو ان لمحات کو برکتوں کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم جو کہ ماہ محرم کے اندر حضرت سیدنا امام سجاد سیدنا علی بن حسین اوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال بھی ہے، تو اس مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ ذکر سجاد ذکر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کا فضل ہے ہم اہل سنت پر کہ ہم الحمدللہ نبی کے گھر والوں کی بھی بات کرتے ہیں اور نبی کے در والوں کی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اسٹیج ہے کہ اس سے ہم حق ہی بلند ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں بندی کی جو تربیت ہوتی ہے اس کا جو زندگی کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس سے بڑا کردار سب سے بڑا اہم جو تصور کیا جاتا ہے وہ گھر کا تصور کیا جاتا ہے۔ اچھی تربیت بھی گھر سے ہوتی ہے، بری تربیت بھی گھر سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی اچھے اخلاق کا مالک ہے تو یقیناً اس نے گھر سے سیکھے ہوں گے۔ اگر وہ گالی گلوچ کرتا ہے تو یقیناً اس کے ماں باپ گالی گلوچ کرتے ہوں گے، اور اگر وہ نمازی ہے تو یقیناً اس کے اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو نماز پڑھنے والا ہوگا۔ تو اولاد کے اوپر اور شخصیت پر سب سے بڑا اثر جو چیز رکھتی ہے وہ اس کے گھر کا ماحول رکھتی ہے۔ جیسا گھر کا ماحول ہوگا انسان اس ہی کی طبیعت کے مطابق ڈھلنا، اسی کی طبیعت کے مطابق وہ چلنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں امام سجاد یہ آپ کا لقب ہے، اور زین العابدین بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کا نام اصل تو علی ہے، علی بن حسین اوسط جن کو کہا جاتا ہے، لیکن آپ کی شہرت
جو آپ کی تشہیر ہے جس نام پاک سے ہے وہ ہے زین العابدین۔ زین کہتے ہیں زینت کو، اور عابدین کہتے ہیں عبادت کرنے والے۔ گویا کہ اگر اس کے لغوی معنی پر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے نام کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو عبادت گزار ہیں ان سب کی زینت حضرت علی بن حسین ہے۔ اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہے کہ اکثر عوام کیا کہ ہماری خواص تک بھی، ہماری خواص بھی ایسی ایسی ہے کہ جن کو حضرت امام زین العابدین کے اصل نام سے واقفیت نہیں، وہ بھی اس نام سے بعض اوقات ناواقف ہوتے ہیں۔ تو آپ کا نام علی ہے اور المعروف امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، اور آپ اس قدر نیک تھے، آپ کو جو زین العابدین کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اتنے عبادت گزار تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے اور اتنا خوف خدا سے رویا کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ آپ کے چہرے مبارکہ پر دو لائنیں پڑھی کالی قسم، یہاں لکھا علماء نے کہ دونوں کہ خوف خدا سے رو رو کر آپ کی جو چہرے مبارکہ تھا اس پر لائنیں پڑھی تھیں، اس قدر آپ خوف خدا سے رویا کرتے تھے۔ اور عبادت کا عالم بھی علماء نے لکھا ہے کہ بہت عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، لیکن اس کی تفصیل سماعت فرما لیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو تاریخ میں لکھا ہے کہ جو شخصیات جن سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے، جن کی زندگیاں لوگوں کے لیے رونما ہوئی، زندگیوں کا حصہ بنی، ان میں جن کا ذکر آتا ہے شہزادہ امام حسین، حضرت امام علی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے نانا حضور جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور اپنے بابا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی طاقت، اپنے تایا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی سیادت اور اپنے بابا امام مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی جرأت کے وارث ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایسا ماحول، ایسی اعلیٰ تربیت میسر آئی کہ گھر میں ہر وقت ایک ہی ذکر ہوتا اور وہ ہوتی اپنے نانا کی باتیں۔ گھر میں بیٹھتے ہوئے ایک ہی بات ہوتی تھی، حضور جانے کائنات کی باتوں کا ذکر ہوا کرتا تھا، اور رگوں میں دوڑنے والا خون ماحول اور تربیت کا یہ اثر تھا کہ آپ کے دور میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ نیک صورت اور نیک سیرت وہ آپ ہی کی شخصیت، اللہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کے بے شمار ایسے پہلو ہیں آج بھی امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور حضرت امام صاحب کی جو ولادت ہے امام زین العابدین کی، آپ کی ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 2 سال اپنے دادا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے گزارے، تقریباً 2 سال۔ اور 40 ہجری میں جب مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس کے بعد تقریباً 9 سال تک اپنے تایا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ آپ نے گزارے۔ اور 5 ربیع الاول 49 ہجری میں جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کو زہر دے کے جب شہید کیا گیا، تو اس کے بعد آپ کی تربیت حضرت امام حسین آپ کے والد محترم نے فرمائی۔ اور جب 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی۔ جب واقعہ کربلا ہوا تو آپ کی عمر مبارک 22 سال تھی، اور آپ کی میدان کربلا میں شرکت تو تھی لیکن باقاعدہ شہادت کا جو سلسلہ نہ ہوا۔ اس کی علماء نے جو وجہ تحریر فرمائی کہ آپ اس وقت سخت بیماری کے عالم میں تھے، جس کی بنا پر امام حسین پاک نے فرمایا کہ آپ بیمار ہیں، آپ نے اور ہاتھ اصرار کیا کہ اس وقت جنت کی طرف روانہ ہے تو میں بھی جانا چاہتا ہوں۔
مجھے بھی اجازت فرمائیں. تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ سے ایک نسب کا سلسلہ چلنا ہے, دوسرا بیماری میں جنگ نہیں کی جاتی, بیماروں کو جنگ معاف ہوتی ہے. تو آپ نے اس وقت شہادت نوش نہ فرمائی, لیکن جب آپ کی وصال کا وقت آیا تو 94 ہجری تھی. 94 ہجری میں آپ نے وصال پروان فرمایا. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ صاحب فراست تھے. جامع ترمذی کے حدیث پاک میں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی, کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا, اس کے بعد مختار بن ابو عبید ثقفی نامی ایک شخص جس نے محبت آل رسول کا دعویٰ کیا, نعرہ لگایا اور یزیدیوں کو پکڑ پکڑ کر اس نے قتل کروایا. اہل بیت پاک کی محبت کا جام بھر کے اس نے یزیدیوں کا وہ انجام کیا کہ جس جیسا اس نے آل رسول کے ساتھ انجام کیا تھا, یزیدیوں نے ایسا انجام مختار ثقفی نے کیا. لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا جب دور تھا تو اس نے آپ کو, کیونکہ آپ کے دور میں وہ گورنر بن چکا تھا اور کوفے کا گورنر بن کے, تو اس نے یہ لالچ دی امام صاحب کو کہ آپ کی زیر سایہ رہ کر میں حکومت چلانا چاہتا ہوں. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اس نے کچھ رقم, بھاری رقم لکھی, بہت زیادہ رقم پیش کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم آپ کے غلام ہیں, آپ جو فرمائیں گے ہم وہی کریں گے, محبت اہل بیت کا دم کرنے والا. لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ نے اس کی بات میں توجہ نہ دی. فراست سے مومن فراست سے دیکھتا ہے, کہ اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. تو حضرت امام صاحب نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا, آپ نے اس کی رقم کو قبول نہ کیا, آپ نے اس کے تحفے کو قبول نہ کیا اور آپ نے رقم واپس بھجوا دی. راوی نے کہا کہ فَأَبَى عَلِيٌّ أَن يُقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ يُجِيبَهُ عَنْ كِتَابِهِ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب بھاری رقم پیش کی گئی تو آپ نے انکار کر دیا. فَأَبَى انکار کر دیا علی أَن يُقْبَلَ, کہ آپ اس کے تحفے کو, اس کی رقم کو قبول فرمائیں, اور آؤ یجیبہ عن کتابی, جو اس نے خط لکھا تو آپ نے اس کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا. یہ ہے بیت پاک کا پیغام. وَصَفَّهُ عَلَى رُؤُوسِ الْمَلَإِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَظْهَرَ كَذِبَهُ وَفُجُورَهُ وَدُخُولَهُ عَلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ الْمَيْلِ بِآلِ أَبِي طَالِبٍ. اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہوئے, آپ نے مختار ثقفی کی بات کو رد کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کے سامنے اس کی کرتوتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا وہ کذب ہو, وہ تو جھوٹا بھی ہے, وہ فجور ہو, وہ تو فاجر و فسق و فاسق و فاجر بھی ہے, اور فرمایا اور لوگوں کو بتایا وہ صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے اہل بیت پاک کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے. اب یہ اس نے کوئی باتیں نہیں کی, محبت کا دعویٰ کر رہا ہے, لیکن قرآن نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پر کہ آپ نے پہلے یہ خبر ارشاد فرما دی. آپ نے فرمایا کہ وہ فقط حکومت کے لیے کر رہا ہے, اس کے دل میں آل رسول کی محبت نہیں ہے. اوپر سے تو اپنے آپ کو آل رسول کہتا ہے, حقیقت میں بغض اہل بیت پایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور مختار ثقفی جس کا نام ہے مختار ثقفی بن ابو عبیدہ ثقفی کہا جاتا ہے. شروع میں مختار ثقفی نے بہت اچھی کام نہیں کی, ایسا نہیں کہ اچھے کام نہیں کی. مختار ثقفی نے جو یزیدیوں کو قتل کیا اور اتنا اچھا کام کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اچھے کام بہت کیے ہیں, اور امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے کافروں کو اس نے قتل کروایا, اور مگر بعد میں اس بد وقت انسان نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ نے امام صاحب نے فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا, میں اس کے تحفے کو قبول نہیں کرتا, میں اس کے رقم کو قبول نہیں کرتا. آپ کو دیکھ رہے تھے کہ بعد میں
الدین نے بھی مختار سکفی کی بیعت نہ کی، آپ نے بھی اس کی باتوں کو نہ مانا، اس کے حکم کو قبول نہ کیا، اور نہ کرنے کے بعد جو انجام ہوا وہ یہ ہوا کہ مختار سکفی نے جھوٹ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور دعویٰ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، میرا کے بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ نے مختار سکفی کے خلاف ایک لشکر تیار کیا، جہاد کیا، اور 67 ہجری میں آپ نے اس بدبخت کو بھی قتل کروا دیا، مختار سکفی کو۔ اور آج بھی بات ہو رہے، آپ اللہ آپ سب کو نصیب کرے بغداد جانا، آپ آمین کہیے، سب آمین کہیے، اللہ آپ سب کو عراق لے جائے، امام مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے مزار اور انوار پر لے جائے، آپ وہاں حاضری دیں۔ اب بھی وہاں ہم لوگوں نے بدبختوں نے مختار سکفی کا مزار بنایا، ہمارا ایک سنی بھی اپنے آپ کو پیر کہنے والا گجرات سائڈ مشری اپنے آپ کو تو پیر کہتا ہے، لیکن حالت بڑی خراب ہے، وہ بھی وہاں جا کے چن رہا اس قبر کو مختار سکفی، حالانکہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس سکفی کے بارے میں تو کتاب حدیث فرمائی تھی، اور ترمذی کے حدیث پاک ہے، فرمایا مختار سکفی کے بارے میں تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے میرا آقا فرمایا فی سقیف کذاب مبین، فرمایا قبیلہ بنو سقیف کے اندر ایک بہت بڑا جھوٹا ہوگا، بہت بڑا جھوٹا قبیلہ بنو سقیف کے اندر ہوگا، اور فرمایا وہ مبین اور ایک بہت بڑا ظالم ہوگا۔ امام ترمذی نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت بڑے جھوٹے سے مراد مختار سکفی ہے، اور بہت بڑے ظالم سے مراد حجاج بن یوسف، جس نے قرآن کے اعراب لگائے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا گیا کہ بہت بڑا ظالم جو ہوگا وہ حجاج بن یوسف ہوگا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کو ان کی خبریں پہلے دے کر چلے گئے، تو ماننا چاہیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پر کہ آپ نے اس کی بات کو نہ مانا، اس کی دعوت کو، اس کے توفیق کو قبول نہ کیا، اور یہی آل رسول کا پیغام ہے۔ اور آگے سماعت فرمائیے جناب والا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ معاف کر دینے والے ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جو عطا فرمانے والے ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جو درگزر فرمانے والے ہیں۔ جناب توجہ کریے، شعبۃ ایمان کے حدیث پاک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ کی قمیص آپ کو وضو کروانے کے لیے پانی لے کر حاضر ہو گئی، جب پانی لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچی، اب اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا، چھوٹنے کے بعد حضرت امام صاحب کے اوپر گرا، حضرت امام صاحب کو چوٹ پہنچی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو اللہ کی وہ بندی، وہ قمیص جو پڑھی لکھی گئے، جو قرآن پڑھنے والی گئے، جو قرآن کو سمجھنے والی گئے، آپ نے فقط اس ویلے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب امام صاحب کے اوپر برتن گر گیا، امام صاحب کو جلا، اب وہ قمیص قرآن پڑھنے لگی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، فرمایا غصہ پی جانے والے اللہ کے بندے گئے، سبحان اللہ، فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، فرمایا غصہ پی جانے والے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ نے جب قرآن کی آیت کو سنا، آپ نے فرمایا کظمتہ، آپ نے فرمایا کظمتہ، میں نے اپنے کظمتہ غیبی، میں نے اپنے غصے کو قابو کر لیا ہے، آپ نے فرمایا میں نے غصے کو قابو کر لیا۔ اب اس نے قرآن کی آیت کا اگلا حصہ پڑھا، وہ کہنے لگی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کے بندے ہیں، فرمایا لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت امام صاحب نے جب قرآن کی آیت کا جو سنا، آپ نے فرمایا قد عفا اللہ عنکی، شاید تجھے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اب جناب والا اس نے دیکھا، پہلے غصہ بھی قابو ہو گیا، اس سے پھر دیکھا کہ معافی نامہ بھی جاری ہو گیا، اب وہ پڑھنے لگی واللہ یحب المحسنین، اب اس نے قرآن کی آیت کا جز پڑھا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس کو کہتے کہ یہ آؤ در سہارا پر پھیلا کے ہوئے دامن، آؤ در سہارا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال، آپ بھی کہیے لجپال گھرانہ ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت سنی اور ساتھ ساتھ معاف کرتے گئے، قرآن کو پڑھتی گئی، آپ قرآن پہ عمل کرتے رہے، اور یہ آپ کی شان ہے کہ قرآن کے عامل ہیں تب تو آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے غریبوں کی مدد کرنے کا آپ کا انداز۔ سبحان اللہ، آج ہم دیتے ہیں 7 سیلفی بناتے ہیں، آج ہم کسی کو دیتے ہیں 7 ویڈیو ضرور بنانی، 10 کو اسی مدد کر رہے ہیں، ہاں، اور 7 سیلفی میں چلا غریب۔ اور میں نے کلپ دیکھا تو اسے آیا، اس نے سامان دینے کے بعد اس نے کہا تصویر بنانی ہے، وہ بڑا تیز تھا، اس بندے نے کیا کیا تھا غریب لیکن دماغ اس کے بھی، اس نے کہا 1 منٹ میں بھی کام کرتا ہوں، اس نے سامان پکڑ کے کہا کہ وہاں تصویر بناؤ۔ آپ وہ بچہ جو دینے والا تھا وہ لاتا تھا مانگنے والا، اب اسے پتہ چلا کہ یہ تصویر بنانا بڑی بری بات ہے، آپ غریب کی مدد کر رہے، وہ سفید پوش ہے، آپ کا تو کام بنتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو تصویر کس بات کی؟ آپ بھی دیکھنے والے سیلاب صدقان کے لیے ویڈیو بنی جا رہی ہے، تصویریں بنی جا رہی ہیں، فلاں تیری مدد کری، فلاں مدد کر رہی ہے۔ ایک یہ کہ آپ حوصلہ افزائی کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ دکھاتے ہیں، لوگ بھی مدد کریں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ اللہ کسی کو نصیب کرے تو کرے، ورنہ ریاکاری سے بندہ خالی نہیں بیٹھ سکتا۔ دکھلاوا اللہ ہو اور امام سے معافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ میں البدایہ و نہایہ جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 105 کے اوپر لکھا ہے، فرمایا مدینہ منورہ میں 100 گھر ایسے تھے جن کی کفالت امام صاحب فرمایا کرتے تھے۔ 100 گھر ایسے جن کے گھر میں رزق رات و رات میں جایا کرتا تھا۔ اچھا، ان 100 گھروں کو نہیں پتا تھا رزق دینے والا کون ہے، یہ سامان پہنچانے والا کون ہے، یہ ہے نیکی کہ دو پتہ بھی نہ چلے، اللہ اکبر 100 گھروں میں سامان پہنچتا ہے، کسی کو نہیں پتا دیتا کون ہے، لاتا کون ہے، تقسیم کون کرتا ہے، اللہ اکبر۔ جب حضرت امام صاحب کا وصال بنا، امام زین العابدین کا، تو ان گھروں میں جب سلسلہ رزق جانا بند ہوا تب لوگوں کو پتا چلا جو گھروں میں راشن لا کے دیتے تھے وہ کون تھے؟ حضرت امام حسین کے شہزادے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، کتابوں کے اندر نکال بدایہ و نہایہ کے اندر فرمایا وَلَمَّا مَاتَ وَجَدُوا فِي ظَهْرِهِ وَأَكْتَافِهِ أَكْثَرَ حَمْلِ الْجِرَابِ إِلَى بُيُوتِ الْأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينِ فِي اللَّيْلِ۔ جب حضرت امام صاحب کو وسعت دینے لگے، جب آپ کے جسم مبارک سے جب کپڑا اترا نا تو آپ کے کندھوں پہ سامان اٹھانے کے نشانات تھے، آپ کے جسم پہ کندھوں پر نشان تھے، جسم پر نشان تھے سامان اٹھانے کے۔ جب آپ کے یہ نشان دیکھے گئے تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ کئی سالوں سے ہمارے گھروں میں جو راشن پہنچتا ہے وہ کوئی اور نہیں، امام صاحب آ کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام صاحب کا خوف خدا بھی بڑا پیارا ہے۔ آپ نے جب تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے، جب آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، احرام باندھا، تو آپ لبیک کہنے لگے تو آپ نے فرمایا آپ لبیک نہ کہیں، لوگوں نے کہا حضور آپ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ نے فرمایا مجھے خوف ہے کہیں ایسا